ہوئے، کیسے خیریت؟ دعائیں سر، اللہ کا شکر ہے سر۔ یہ بتائیں کہ بہت کیوس پیدا ہوا کہ ایک ایسا بل وزارت انسانی حقوق کی طرف سے لانے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد تھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ اس کے بعد پاسبل نہ ہو۔ 18 سال کی عمر کی شرط عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ سیشن جج کے سامنے جائے گا معاملہ، پھر 90 دن وہ سوچنے کے لیے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک لمبا پروسیجر۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی، یہ کس کے ذہنوں کی اختراع ہے اور کیوں اس طرح سے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ تو آپ کی وزارت کا تھا، آپ کی وزارت کو آن بورڈ لیا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا، بجائے اس کے کہ پہلے وہ سوشل میڈیا پہ وہ قانون سازی بھیج دی گئی۔ شکریہ۔ یہ آپ کو چونکہ پارلیمانی جتنی بھی کارروائی ہے آپ کے مد نظر رہتی ہے، تو کئی دفعہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں مختلف خاص کر جو مائنارٹیز کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے آخری جو تھا، اور رمیش کمار کی طرف سے، تاکہ 18 سال سے قبل عمر پہ اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس پہ پابندی لگائی جائے اور زبردستی، تو اس کو اس وقت میں نے اپوز کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک زبردستی تبدیلی مذہب ہے جس کا قرآن پاک میں صراحتاً حکم دیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، مذہب کے معاملے میں کسی پر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کو مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، میں نے کہا یہ غلط ہے، اور اس کی کئی حوالوں سے خصوصاً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو جو بچپن کے عمر میں انہوں نے بلوغت سے قبل ہی اسلام کو قبول کیا تھا، تو اس طرح کے اور بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات اور تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے۔ تو اس وقت میں نے اپوز کیا تھا، پر مختلف طریقوں سے بار بار یہ چیز آتی رہی۔ پھر یہ فورس کنورژن پہ ایک کمیٹی بن گئی دونوں ہاؤسز کی، اقلیتی اراکین کی خواہش پہ، اور جب وہ بن گئی تو وہاں پہ انہوں نے اس پہ بات کی۔ اس کے ساتھ بھی مسلسل میں لگا رہا، چونکہ میرا ایک یہ مائنارٹی سائٹ کو میں دیکھ رہا ہوں ادھر فیڈریشن میں، تو میں سندھ میں بھی گیا ان کے ساتھ، اور ہماری کوشش تھی کہ اس حوالے سے اگر کوئی اکا دکا واقعات ہے جو پاکستان کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کا تدارک کیا جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کے لیے موجودہ قوانین کافی ہے، اور کچھ اگر انتظامی فیصلے کیے جائیں، خاص کر سندھ حکومت کوئی سخت فیصلے کرے تو اس کا تدارک، کیونکہ سندھ میں بھی 2-3 ڈسٹرکٹس میں اس طرح کے واقعات ہیں، اور اس کمیٹی کی فائنڈنگ رپورٹ بھی یہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں جبری تبدیلی مذہب کا کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے، اور پنجاب میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو واقعات ہے سندھ میں ہے، اور سندھ میں بھی 2-3 ڈسٹرکٹس میں سے کا پورے سندھ میں نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے کہ ایک ایشو جو ہے ہی نہیں، نان ایشو، اور اس کو ڈاکٹر رمیش کمار کو بالکل کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ہر ایسا کام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، پھر پاکستان کی ایک میجورٹی ہے اس کے جذبات، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اور پھر سوسائٹی میں کیوس پیدا ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جس وزارت سے متعلق ہوں خاص طور پہ ان سے ڈسکس کی جائیں، اس کے بعد بات کی جائے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایکچول ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو اقلیتی ممبرز ہیں وہ بوجہ یہ ایک اس طرح کا ایک کیا کہنا چاہیے ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے از خود نقصان پہنچتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اس وقت جب کمیٹی میں بارہا میں نے انسسٹ کیا کہ فیڈرل میں انٹرفیتھ ہارمنی کا اور اقلیتوں کو لک آفٹر کرنے کا سبجیکٹ ہمارا ہے، تو ہمیں آپ یہ اگر
قانون ضروری ہے تو پھر ہمیں دے دے ہم ایک بیلنس متوازن قانون جس پہ ہم میجارٹی کی اور مسلم اکثریت کی نمائندوں کی علماء کی اور انٹلیکچوئلز کی ان کی رائے ہم لیں گے اور اقلیتوں کو بھی جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور اس طرح کا ایک بیلنس قانون بنایا جائے جس میں یہ نظر نہ آئے کہ کوئی ہم اسلام کو قبول کرنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ ڈال لیں. لیکن وہ بہرحال مناٹی اس بل کو فورس کنورژن کو ہیومن رائٹس کا سوال سمجھا گیا کہ ہیومن رائٹس سے متعلق ہے تو ان کی طرف سے ایک مسودہ آیا جس پہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ خود اپنی منسٹری میں پھر میں نے ایک مخصوص لوگوں کی چند لوگوں کی کمیٹی بنائی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے علامہ عارف واحدی صاحب تھے اور جو کہ سابقہ ممبر ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے بہت بڑی علمی شخصیت ہے اہل تشیع کے اور مولانا مفتی گلزار نعیمی صاحب تھے حسان حسیب الرحمان صاحب تھے اور ہماری منسٹری کے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ریسرچ ونگ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو تحقیق کرتی ہے اور دیکھتی ہے اسلام اور شریعہ کی روشنی میں تو پھر ہم نے کئی نشستوں کے بعد اس طرح کے جو اس بل پہ موجودہ مسودہ کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم نے واپس بھیجا کہ جب تک یہ آپ ایڈریس نہیں کرتے یہ شریعہ کے بھی مطابق نہیں ہے اور آئین کے بھی مطابق نہیں ہے کیونکہ آئین ہر ایک کو اپنے لیے مذہب کے اختیار کا ایک جو تصور دیتا ہے اور جو جنیوا کنونشن اور بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز اور ایگریمنٹ ایسے ہیں جس کے مطابق بچوں کو اپنی مذہب یا اپنا راہ اپنانے کا فکر اپنانے کا ان کو آزادی ہے. پھر یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی مذہب کے معاملات میں اس میں مداخلت کرے اس میں کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اور جج کے سامنے پیش ہونا ہے مجسٹریٹ کے سامنے آنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں نشاندہی اس کی کر دی ہے. پھر جب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ سبجیکٹ سرے سے فیڈریشن کا ہے نہیں یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے ہر صوبہ ایک قانون یا نظام جو بنانا چاہے. فیڈریشن تب کر سکتی ہے جب پروونشل اسمبلی ایک سے زیادہ اسمبلیاں اس پہ قرارداد پاس کرے اور ہماری طرف بھیج دیں. جی چوائس صاحب. محترم قادری صاحب آپ بڑے کلیئر ہیں لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بچہ یا بوڑھا اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہونا چاہے تو آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2 جبرن کوئی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ آپ کا میرا یا صابر شاکر کو کوئی کہہ جی آپ اسلام چھوڑ دیں وہ مرنا ہم مار دیں گے انہوں نے کہا جا مار لے. جی آپ کو پتا ہے کہ تو اب یہ چھوچے روز کیوں چھوڑے جاتے ہیں اور آج اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت آپ نے رات کے اندھیرے میں ایک خاص مخصوص لوگوں کو یعنی خاتم النبیین کے مسئلے پر جب رعایت دینے کی کوشش کی اور ایک آپ کے ادھر کی مولانا جو کل امریکنوں کے ساتھ بھی بڑے میٹنگز کر رہے تھے ان لوگوں نے بیچ میں حصہ لیا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی آیا ان کو نااہل قرار دیا گیا انہیں سزا دی گئی. یہ اس لیے ہر روز نئے سے نیا شوچا چھوڑا جا رہا ہے. کون کسی کا مذہب تبدیل کرا سکتا ہے؟ آئی ایم سوری یہ سب بکواس ہے اور ہمیں آگے لگانے کے لیے اور گندا کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یہ سارے محاذ کھولے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اسی پہ یہی اپنایا کہ پہلے تو اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہے اور پہلے تو یہ تشریح کرے کہ فورسڈ یا جبر جو ہے فورس کنورژن یا جبری تبدیلی کس کو کہا جائے گا اس کی کیا صورت ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کی تعریف و تشریح کیا ہوگی اور پھر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیا اگر کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں آپ نے 18 سال عمر تک انتظار کرنا ہے پھر مجسٹریٹ کے سامنے آنا ہے پھر 3 مہینے کا وہ ٹائم دے گا 3 مہینے پہ آپ کے اپنے فیملی اور جو پرانے مذہب کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ واپس آ جائیں.
اچھا اس دوران اگر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہلائے گا, کون سے مذہب کا کہلائے گا, اور اس کے وراثت, تدفین, جنازہ, غسل, اس کی کیا احکامات ہوں گے؟ اس طرح کے بے شمار کوسچنز ہے اس قانون پہ تھے, اور اس کو سب کی ہم نے نشاندہی اپنے جو ہم نے اس کے ساتھ رپورٹ بنائی ہے اور سب کی نشاندہی کی ہے. اچھا اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی بتائیں کہ یہ بار بار آپ کی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.